آپ اس کو محسوس کیجئے گا۔ آیت الکرسی کے بعد یہ خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری گئی یا اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ جو آخری دو آیتیں ان کو عرش کا خزانہ بھی کہتے ہیں۔ پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا، اور یہ دو آیتیں آسمان پہ معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھیں۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام رسولوں میں فرق نہیں کرتے تھے، سب کو مانتے تھے، اور وہ کامل اطاعت کرتے تھے، یعنی سمینا و اطعنا۔ ان آیتوں میں صحابہ کرام کی گھبراہٹ بھی دور کی گئی۔ وہ کہتے تھے ہم اپنی اسی کوشش کر کے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ آخرت بڑا واضح تھا، اور خود کو سب سے چھوٹا اور کمزور سمجھتے تھے، اور اللہ سے شدید محبت کرتے تھے، اور ہر وقت دعاؤں میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے میں نے اس رکوع میں اپنے عمل کے لیے کیا لیا کہ اللہ سے اپنے حساب کی سختی سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیے۔ حساب کا ڈر رکھیے، ایک پانی کا گلاس بھی جو ایکسٹرا ضائع ہو گیا نا آپ کی وجہ سے، کل حساب دینا پڑے گا۔ آپ ہوٹل میں جو چیز آرڈر کرتے ہیں نا، پھر اس کا پے کرنا پڑتا ہے، چاہے پئیں کھائیں یا پے کھائیں یا ساتھ لے آئیں۔ اللہ نے بھی آپ کو مجھ کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے، ضائع کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس کروڑ روپے کروڑوں ہیں یا لاکھوں ڈالرز ہیں۔ دوسری بات ہے، اگر کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو حوصلہ رکھیے، رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا، اور مومنین کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ سچا مومن اللہ سے اپنی بخشش کی طلب کرتا رہتا ہے، اور جو بات سنتا ہے اس کو مان کر اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ پوری